السلام علیکم۔ انسائٹ بلاگز میں خوش آمدید۔ دفاعی اور جیو پولیٹیکل تجزیوں کے ساتھ میں آپ کی ہوسٹ ارا مومل۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کے لیے اہم ہے۔ یہ ہے روس اور افغانستان کے بڑھتے ہوئے تعلقات۔ مغرب کی پالیسیوں کی ناکامی اور خطے میں ان کے پیدا کردہ خلا نے روس اور دیگر طاقتوں کے لیے نئے مواقع پیدا کیے ہیں۔ یہ ایک ایسی پیش رفت ہے جو عالمی طاقت کے توازن پر گہرے اثرات مرتب کرے گی۔ روس اور افغانستان کے تعلقات ایک طویل اور پیچیدہ تاریخ پر مبنی ہیں، جو دونوں ممالک کے لیے اہم اسباق چھوڑ چکے ہیں۔ جب دنیا دو طاقتور بلاکس میں تقسیم تھی، 1980 کی دہائی میں سوویت یونین نے افغانستان کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کی۔ یوں افغانستان وہ میدان جنگ بن گیا جہاں سوویت یونین کو شکست دی گئی۔ یہ شکست کسی حادثے کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ ایک انتہائی منظم اور مشترکہ کوشش کا نتیجہ تھی، جس میں طالبان کی قوت اور پاکستان کی حکمت عملی نے کلیدی کردار ادا کیا۔ پاکستان نے اس جنگ میں مغرب کی قیادت کی اور ایک ایسا منصوبہ تیار کیا جس نے سوویت یونین کو گھٹنوں پر جھکا دیا۔ یہ وہی فتح تھی جس نے مغرب کو دنیا میں بے مثال بالادستی دلائی۔ طالبان وہ قوت تھے جنہوں نے ایک سپر پاور کو زیر کر دیا۔ ان کی زمین پر جنگ لڑنے کی صلاحیت، غیر معمولی مزاحمت اور نظریاتی یکجہتی نے مغرب کے لیے کامیابی کا دروازہ کھولا۔ اگر افغانستان سوویت کے زیر اثر رہتا تو آج مغرب کی عالمی طاقت کا دعویٰ محض ایک خواب ہوتا۔ یہ ناقابل یقین بات ہے کہ مغرب نے طالبان کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا، وہی طالبان جن کی قربانیوں نے انہیں عالمی طاقت بخشی۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے افغانستان پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں طالبان کا افغانستان کے بڑے حصے پر کنٹرول ختم ہو گیا۔ مغرب نے نہ صرف ایک تاریخی ناانصافی کی بلکہ خطے کو بھی عدم استحکام کی طرف دھکیل دیا۔ یہی نہیں، مغرب نے پاکستان کو، جو اس پورے منصوبے کا ماسٹر مائنڈ تھا، اپنی پالیسیوں کے نشانے پر رکھ لیا۔ پاکستان نے تو اپنے محدود وسائل کے باوجود مغرب کے لیے ایک سپر پاور کو شکست دینے کا منصوبہ بنایا۔ لیکن جب مغرب نے دنیا میں بلا شرکت غیر حکمرانی شروع کی تو اس نے نہ صرف افغانستان کو نظر انداز کیا بلکہ پاکستان کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی، جو ان کی کامیابی کا سب سے اہم اتحادی تھا۔ مغرب نے طاقت کے نشے میں افغانستان پر چڑھائی تو کر دی، لیکن بہت بری طرح سے شکست کھائی۔ آج وہی طالبان ایک بار پھر عالمی سیاست میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور روس کے لیے ایک اہم شراکت دار کے طور پر سامنے آ رہے ہیں، جو خطے میں طاقت کے نئے توازن کی عکاسی کرتا ہے۔ مغرب کی افغانستان اور پاکستان کے ساتھ تباہ کن پالیسیوں نے نہ صرف خطے کو عدم استحکام کی طرف دھکیلا بلکہ اپنے قریبی اتحادی کو بھی کھو دیا، جو ہمیشہ مغرب کے ساتھ کھڑا رہا۔ پاکستان، جو سرد جنگ کے دوران مغربی بلاک کا ایک اہم ستون تھا، آج روس اور چین کے ساتھ شراکت داری کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ تبدیلی صرف مغرب کی خود غرض پالیسیوں اور افغانستان میں بھارت کو اسٹریٹجک برتری دینے کی وجہ سے ہے۔ پاکستان نے اپنی آزادی کے بعد مغرب کے ساتھ ایک گہری شراکت داری قائم کی۔ سرد جنگ کے دوران پاکستان نے امریکی مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے نہ صرف خطے میں بلکہ عالمی سطح پر مغرب کی حمایت کی۔ افغان جہاد میں پاکستان کا کردار مغربی دنیا کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا، جہاں سوویت یونین کو شکست دی گئی اور امریکہ عالمی سپر پاور بن گیا۔ جب مغرب نے افغانستان پر حملہ کیا تو پاکستان نے اسے غیر ضروری جنگ سے بچنے کا مشورہ دیا۔ اگر امریکہ پاکستان کا مشورہ مان لیتا تو بڑے نقصان سے بچ جاتا، بجائے پاکستان کی بات سننے کے الٹا اسے نظر انداز کر کے خطے میں بھارت کو اسٹریٹجک فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ بھارت کو افغانستان میں اثر و رسوخ بڑھانے کا موقع دیا گیا، جو پاکستان کی سیکیورٹی اور مفادات کے لیے ایک سنگین خطرہ تھا۔
روس اور افغانستان کے تعلقات صرف دو ممالک کے درمیان شراکت داری نہیں بلکہ ایک نئے عالمی توازن کی تشکیل ہے۔ مغرب کی ناکامیوں نے خطے میں نئی طاقتوں کو ابھرنے کا موقع دیا ہے۔ پاکستان، روس اور چین اس نئی دنیا کے اہم کھلاڑی بن رہے ہیں۔ ناظرین، یہ وقت ہے کہ ہم اس بدلتی ہوئی دنیا کو سمجھیں اور ان تبدیلیوں کے اثرات پر غور کریں۔ مغرب نے اپنے اتحادیوں کو تنہا کر کے اور خطے کو غیر مستحکم کر کے ایک بڑی غلطی کی ہے۔ اب روس اور افغانستان کے تعلقات اس غلطی کو مزید واضح کر رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ امید ہے آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔